بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف یائر لپیڈ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے داخلی سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک سانحہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس بار یہ اندر سے آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اشتعال انگیزی جاری رہی تو سیکیورٹی کا کوئی بھی انتظام مؤثر نہیں ہوگا۔ ہم ایک تاریک اور خطرناک راستے پر گامزن ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ حماس کی وجہ سے آیا، مگر اگلا سانحہ یہ پاگل پن بھری اشتعال انگیزیاں لے کر آئے گا۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسے روکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سماج وادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادیو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی حکومت پر فرقہ وارانہ سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ اس کے ساتھ ہی ڈمپل یادیو نے وقف ایکٹ میں ترمیم پر اپنا رد عمل دیا۔ ڈمپل یادیو نے بی جے پی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی لوگوں کو مسائل سے بھڑکانا چاہتی ہے۔ آنے والے وقت میں بی جے پی فرقہ وارانہ سیاست کے ذریعے صرف اقتدار میں رہنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ بی جے پی کے دور میں ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب تو امریکہ بھی بار بار ہندوستان پر تنقید کر رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ملک بی جے پی کے دور میں پیچھے چلا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج اتر پردیش کھنڈر سا نظر آ رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں روزگار نہیں ہے، صحت کا نظام بھی بری حالت میں ہے، پورا تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین کے ساتھ براہ راست گفتگو کا اشارہ دے دیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے یوکرین کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ روس کسی بھی مجوزہ امن اقدامات پر بات چیت کے لیے بالکل تیار ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ اس بارے میں بات کی ہے کہ ہم کسی بھی امن اقدام کے بارے میں مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ یوکرینی حکومت بھی ایسا ہی محسوس کرے گی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے ان پر گہرا تاثر چھوڑا ہے۔ نریندر مودی نے سعودی عرب کو بھارت کے سب سے قابل قدر شراکت داروں میں سے ایک اور ایک قابل اعتماد دوست اور اتحادی قرار دیا، اور موجودہ دور کو لامحدود امکانات کے ساتھ ممالک کے تعلقات کے لیے امید افزا قرار دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دورہ سعودی عرب سے پہلے ہی مودی سرکار یا مودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی چاپلوسی کرنے لگے ہیں۔ بہرحال دوستو، نریندر مودی نے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، ان کا مجھ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان کی دور اندیشی، ان کی آگے کی سوچ اور اپنے لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے کا ان کا جذبہ واقعی قابل ذکر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے نہ صرف خطے کو متاثر کیا بلکہ پوری دنیا کی توجہ بھی حاصل کی۔ ویژن 2030 کے تحت ملک میں بہت کم مدت میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ غیر مسلم آبادی کی اکثریت رکھنے والے ایشیائی ملک فلپائن میں اسلامی تدفین کا دوستو قانون بن گیا۔ فلپائن کے صدر نے ایک قانون پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت فلپائنی مسلمانوں کو اسلامی روایات کے مطابق مناسب طریقے سے اور فوری طور پر تدفین کی جائے گی۔ نئے قوانین کے تحت ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی تدفین جتنی جلدی ممکن ہو کی جائے گی۔ تاہم قانون کے تحت تدفین کرنے والے شخص یا میت کے قریبی رشتہ دار کو 14 دن کے اندر اندر مقامی ہیلتھ آفیسر کو موت کی اطلاع دینی ہوگی، اور افسر موت کی وجہ کی تصدیق کرے گا اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ مقبوضہ وادی کے سیاحتی علاقے بلگام میں فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ دوستو اموات کی بھی اطلاعات ہیں۔
فائرنگ سے کم از کم 5-6 افراد کی موت کا خدشہ ہے، جبکہ واقعے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ وادی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ کئی برسوں بعد ہونے والا ایک بڑا حملہ ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں اور مرنے والوں افراد کی تعداد کا تعین کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی بطور صدر عوامی حمایت میں واضح طور پر دوستوں کمی آ چکی ہے اور مقبولیت کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ سروے میں شامل 57% افراد نے امریکی صدر کی جانب سے یونیورسٹیوں کی فنڈنگ روکنے کی مخالفت کی۔ سروے میں 59% افراد نے کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ کھو رہا ہے۔ سروے میں شامل 75% افراد کی رائے تھی کہ صدر ٹرمپ کو تیسری بار صدر بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے صدر بنتے ہی درجنوں متنازع ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر تنقید بھی جاری ہے۔ ایک جانب جہاں امریکہ اور چائنا کے درمیان دوستوں جاری تجارتی جنگ نے ایشیا سمیت دنیا بھر کی اہم سٹاک مارکیٹوں کو مندی کا شکار کر دیا ہے، وہیں دوسری جانب پاکستان سمیت دنیا بھر میں سونے کی قیمت تاریخی بلندی کو چھونے لگی ہے۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں 8,100 روپے فی تولہ کا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 3,57,800 روپے ہو چکی ہے۔ یہ ملکی تاریخ میں سونے کی بلند ترین قیمت ہے۔ ادھر بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونے کی فی اونس قیمت $70 کے اضافے کے بعد 3,395 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں معاشی غیر یقینی صورتحال اور دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کے بیچ بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی کے باعث سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے، اور معاشی مستقبل کی غیر یقینی کا سامنا کرتے ہوئے سرمایہ کاروں نے بھی سٹاک کی بجائے سونے میں سرمایہ کاری کا راستہ چن لیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سال کے آغاز پر یعنی 1 جنوری 2025 کو پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت 2,72,600 روپے تھی، جو محض 3.5 مہینے میں بڑھ کر 3,57,800 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں محض چند مہینوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں لگ بھگ 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ تاجر حضرات، مارکیٹوں پر چھائی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کسی محفوظ سرمایہ کاری کی تلاش میں ہے، اور اس قیمتی دھات کو روایتی طور پر مالی مشکلات یا عدم استحکام کے وقت ایک قابل اعتماد ٹھوس اثاثے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سونے کی خریداری دوستو جہاں ایک جانب زیورات کی تیاری کے لیے ہوتی ہے، تو دوسری جانب دنیا بھر میں سونے کی خریداری ایک محفوظ سرمایہ کاری بھی سمجھی جاتی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی سٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی میں سرمایہ کاری کے ساتھ سونے میں سرمایہ کاری بھی ایک اہم ذریعہ ہے، اور غیر یقینی معاشی صورتحال میں تو سونے میں سرمایہ کاری کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو میں سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہوں، میں ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ٹریڈنگ کرنا کسی بھی چیز میں خطرناک ہوتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں سٹاک ہو یا سونا ہو، اس کو لانگ ٹرم ہی اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، کم از کم 3 سال، 5 سال، 8 سال یا 10 سال۔ شادی بیاہ ہو یا پیسے محفوظ کرنے کا ارادہ ہو، پاکستان میں دوستو اکثر خاندان سونا خریدتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے اسے عام لوگوں کی پہنچ سے باہر کر دیا ہے، اور جنہوں نے اسے پہلے سے خرید کر رکھا ہوا ہے ان کے تو وارے نیارے ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں دوستو سونا کم آمدنی والے افراد کے لیے کافی عرصے سے خواب بن چکا ہے، اور اب درمیانی آمدنی والے طبقے کی پہنچ سے بھی سونا دور ہو چکا ہے۔ اب صرف امیر طبقہ ہی سونا خرید سکتا ہے، اور امیر طبقہ بھی اب بھاری بھرکم سونے کی زیورات کی بجائے ہلکے پھلکے زیورات بنا رہا ہے۔ دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں کا تعین لندن بلین مارکیٹ سے کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں سونے کے لین دین کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان شدت پکڑتی تجارتی جنگ کا نتیجہ، جس میں نئے ٹیرف لگنے سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور قیمتوں میں بھی۔
کسی بھی ملک کی طرف سے پیچھے ہٹنے کے آثار نہیں دکھائی دے رہے اور یہ صورتحال طویل مدتی معاشی سست روی کے خدشات کو جنم دے رہی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار سونے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سونے کی قیمت مزید بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں سونے کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ کرنسیوں کی گراوٹ اور معاشی غیر یقینی صورتحال میں ایک محفوظ سہارا سمجھا جاتا ہے بلکہ بن چکا ہے۔ سرمایہ کار متحرک ہیں لیکن مارکیٹ میں سونا کم دستیاب ہے، خریدار تو ہیں لیکن فروخت کنندگان بہت کم ہے، کوئی بھی سونا بیچنے پر راضی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں پاکستان میں اس وقت معیشت کی صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے اور لوگوں کی آمدنی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری جانب سونے کی قیمت بھی بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں سونے میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی وقت غیر مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف گزشتہ 5-6 سال کا رجحان ہی دیکھا جائے تو سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے اور اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ دوستو، میں پھر اپنی بات دہرا دیتا ہوں کہ میں ٹریڈنگ کی بات نہیں کر رہا، میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سونے میں سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ طویل مدتی ہونی چاہیے اور اس میں بہتر منافع ملتا ہے، کیونکہ دوستو یہ آپ کے پاس ہارڈ کیش ہے جو آپ آدھی رات کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کا یا کئی سرمایہ کاروں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو پیسے قلیل یعنی تھوڑی مدت کے لیے سونے کی خریداری پر لگائے جاتے ہیں وہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی بلکہ وہ سٹا ہوتا ہے جس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف دوستو 3-4 سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں جو کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران سونے میں سرمایہ کاری نے مہنگائی کی شرح میں اضافے کے منفی اثرات کو ظاہر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت دنیا کے بہت سے خطوں میں جنگی حالات بن چکے ہیں اور ایسی صورتحال میں سونے میں سرمایہ کاری زیادہ محفوظ سمجھی جا رہی ہے۔ جیسا کہ دوستو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کا امریکہ یا صدر ٹرمپ پر اعتماد نہیں رہا، اب وہ وہاں سے اپنے پیسے نکال کر سونے میں ڈال رہے ہیں، اور اسی طرح امریکہ کی سٹاک مارکیٹس میں سے بھی پیسہ نکل کر سونے کی مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ لیکن دوستو کچھ سرمایہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک محفوظ سرمایہ کاری تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر سونے کی قیمتیں بڑھتی رہیں تو بہت سے لوگ اپنا سونا بیچنے کا سوچ بھی سکتے ہیں، تاہم ماہرین کا خیال ہے، ان کا مشورہ ہے کہ ایسا کرنے سے گریز کریں۔ اس وقت سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی ایک سائیکی یہ بھی ہوتی ہے، ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس وقت سونے کی خریداری کرتے ہیں اور جب سونے کی قیمت گرتی ہے تو اسے جلدی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ دوستو صحیح نہیں ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ جب سونے کی قیمت میں کمی ہو تو اس وقت اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ اب اس حالات میں تو لگ رہا ہے کہ سونے کی قیمت میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے اور مستقبل میں بھی اس کی قیمت بڑھے گی، جس کی وجہ بین الاقوامی حالات ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے مرکزی بینک بھی سونا خرید رہے ہیں، جس میں سر فہرست امریکہ کا ریزرو بینک ہے جو سونا خرید رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان حالات میں جب عالمی حالات ابتری کا شکار ہیں تو سونے میں سرمایہ کاری سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے، لیکن دوستو اس قیمت پر اس کو خریدنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں جہاں سونا ڈپ لے رہا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ تیر کی طرح سیدھا اوپر تو جائے گا نہیں، کہیں کہیں ڈپ لے گا تو وہاں خریدنے کا ایک موقع بن سکتا ہے۔ پاکستان میں دوستو سونا درآمد کرنے کے لیے مرکزی بینک کی شرائط اور دوسری ریگولیٹری ضروریات سخت ہیں، اور اس لیے اس آفیشیل چینل سے سونا کم آتا ہے اور لوگ دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں، سمگلنگ وغیرہ۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں موجودہ مالی سال کے پہلے 6 مہینوں میں 277 کلو گرام سونا درآمد کیا گیا۔ یہ دوستو سرکاری اعداد و شمار ہیں جس میں سونا کم آتا ہے، لیکن پاکستان انڈیا سرحد پاکستان ایران سرحد سے یہ سونا دوسرے ذرائع سے ملک میں لایا جاتا ہے۔
لیکن اس کے کوئی اعداد و شمار نہیں ہیں۔ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی بڑی وجہ حکومت کے مرکزی بینکوں کی جانب سے سونا خریدنا ہے، کیونکہ اکثر اپنے ذخائر کو بڑھانے کے لیے حکومت بڑے پیمانے پر سونا خریدتی ہے، کیونکہ وہ غیر یقینی صورتحال کے وقت اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے پرہیز کرتی ہے۔ کچھ سرمایہ کاروں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ قیمت 5 لاکھ روپے تولہ پر بھی جا کر رکنے والی نہیں۔ خیر، صرف پاکستان میں ہی سونے کی دوستوں قیمت نہیں بڑھ رہی، سونے کی قیمت تو عالمی منڈی میں ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کا کسی ایک ملک سے تعلق نہیں ہوتا۔ پاکستانی عوام اصل مسئلہ ان کا یوٹیلٹی بلز، پیٹرولیم کی قیمتیں، روزمرہ ضروریات کی اشیاء کی قیمتیں اور میڈیسن وغیرہ ہیں۔ سونا تو یوں بھی دوستو لگژری ہے جس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔